نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ آج کی یہ مختصر سی نشست ایک تو واقعہ کربلا کے متعلق سوال و جواب کی نشست ہے، لیکن اس سے پہلے چند اہم باتیں وہ سمجھنا ضروری ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تمام ائمہ اور تمام اسلام کی طرف منسوب فرق اور مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان نبی وسلم نے فرمائی قرآن کریم میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اولا کا معنی مفسرین نے کیا احق کو، یعنی مومن آدمی کا اس کی جان کا اس پہ اتنا حق نہیں جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ وسلم کا حق ساری کائنات سے زیادہ اور اپنی جان سے بھی زیادہ وہ آپ کا حق مانے گا اور حق جانے گا۔ اسی آیت کی تبیین اور تفسیر میں کہ اس وقت تک کوئی آدمی بھی مومن نہیں بن سکتا جب تک احبا سب سے زیادہ محبوب میں نہ ہوں اس کے ہاں، مجھ سے سب سے زیادہ محبت نہ کرے اپنے والدین سے، اولاد سے اور ساری کائنات سے۔ تو یہ قرآن و سنت کا آپ کی حقیقتاً یہ محبت کی شان نہیں تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہے، ایماندار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں، چاہے وہ آپ کی صحبت ہو، آج بدقسمتی سے امت کئی گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک گروہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ ہم عظمت صحابہ والے ہیں، حب صحابہ کے نعرے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے ہم حب اہل بیت والے ہیں، تقسیم کر دی۔ حالانکہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ صحابہ کی محبت کے بغیر اہل بیت کی محبت کا دعویٰ فراڈ پہ مبنی ہے، دھوکہ ہے اپنے ساتھ بھی۔ کیوں کہ صحابہ سے محبت بھی ہے پیغمبر کی محبت کی وجہ سے، اور قرابت داروں سے، اہل بیت سے، آل رسول سے بھی محبت ہے پیغمبر کریم کی نسبت کی وجہ سے۔ اس لیے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک دل میں حب صحابہ ہو اور بنیاد وہ حب رسول ہے۔ اور جس آدمی کے دل میں نبی کریم علیہ السلام کی سچی محبت ہے تو آپ کے صحابہ کی بھی سچی محبت ہوگی اور آپ کے قرابت کی بھی سچی محبت ہوگی، اہل بیت کی بھی سچی محبت ہوگی،
آل و اطرت کی بھی سچی محبت ہوگی. تو اس لیے ایمان کے لیے دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھنا. تو اس میں تقسیم سے بچنا ہے کہ کوئی صرف حب صحابہ کے محبت کا تقاضا، دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہے. اب دوسری بات، رسول اہل بیت رسول ہے، ان کا سب سے پہلا قرآنی مصداق جس کو قرآن نے آیت تطہیر میں اہل بیت کہا، وہ فقط ازواج رسول ہیں، امہات المومنین. اور یہی وجہ ہے کہ جو آیت میں نے پڑھی اس میں بھی غور کریں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، آگے کیا ذکر کیا، وازواجہ امہاتہم. تو جہاں پیغمبر کے احق ہونے کا ذکر کیا، آگے ازواجہ امہاتہم. تو سب سے پہلا مصداق، قرآنی مصداق، قرآن پاک کے 5 مقام ایسے ہیں جس میں اہل بیت سے مراد بیوی ہیں، بالاسالت، بالتبع کی بات نہیں کر رہا، بالاسالت حقیقی مصداق، قرآنی مصداق وہ ازواج مطہرات. اور پھر یہ اس کے ساتھ جو دوسرا مصداق ہے حدیث پاک میں، تو وہ ہے نبی کریم علیہ السلام کے وہ خونی رشتے جن کو ایمان کی توفیق ہوئی، جو مومن بنے، اور آپ کے نسبی رشتے، انہیں اہل بیت نسب کہا جاتا ہے. اور پہلے جو وہ اہل بیت قرآنی ہیں، حقیقی ہیں، ازواج مطہرات بالاسالت ہیں، اور اہل بیت سکونت. اور تیسرا اہل بیت نبوت، قیامت تک جو آدمی بھی آپ کا متبع ہے، عقیدہ عمل میں، ایمان میں، عمل میں بدعتی نہیں ہے، مشرک نہیں ہے، ملحد نہیں ہے، اور آپ کا سچا متبع ہے، تو چاہے وہ کسی نسل کا ہو، کسی علاقے کا ہو، کسی جگہ کسی زمانے کا ہو، تو وہ بھی آپ کے آل اور اہل بیت کا فرد ہے، اور وہ اہل بیت نبوت ہے. اس پر پہلے بھی کبھی بیان ہوا ہے، اس لیے اس کو میں زیادہ نہیں آگے لے جانا چاہتا. تو آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ گفتگو خاص ہوگی، اور اس گفتگو کا تعلق ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق. حضرت سیدنا حسن اور حسین کے متعلق گفتگو سے پہلے تیسری بات یہ سمجھ لیں کہ قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے ساتھ محبت کرنا، یہ نبی کریم علیہ السلام کا بھی حکم ہے اور قرآن کا بھی حکم ہے. اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں. نبی کریم علیہ السلام، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے جب امت کو وصیت کی کتاب اللہ کی اور قرآن کریم کی عظمت بیان کی اور یہ حکم دیا، ارشاد فرمایا کہ ہدایت صرف قرآن سے مل سکتی ہے. فیہ الہدی والنور، ہدایت اور نور وہ قرآن مقدس سے اخذ ہو سکتا ہے. قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا گھر ہدایت کا نہیں. حدیث، سنت وہ تبیین قرآن ہے،
وہ اسی نور کی تنویر ہے، اسی نور کی روشنی ہے، تو اس لیے وہ چیز الگ نہیں۔ یہاں نبی کریم علیہ السلام نے جو وصیت کی مسلم شریف کی حدیث میں، اس میں آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، پہلے نمبر پہ کتاب اللہ ہے، پہلے نمبر پہ۔ اور فرمایا فیہ الہدی، علماء تو جانتے ہیں فیہ مقدم کیا، فیہ الہدی کہ ہدایت ساری اسی قرآن میں بند ہے، فیہ الہدی والنور، اور ساری روشنی اسی میں ہے، اسی قرآن سے ایمان حاصل کرنا، اسی سے عقیدہ حاصل کرنا۔ اور دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ جو میرے اہل بیت ہیں ان کے متعلق اللہ سے ڈرنا، اور ان کے ساتھ ان کے حقوق، ان کا ادب، ان کے ساتھ عقیدت، ان کے احترام میں کوتاہی نہ کرنا۔ تمسک بالقرآن و سننا ہوگا، لیکن ساتھ ہی ذکر کیا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 دفعہ آپ نے فرمایا اذکرکم اللہ، اذکرکم اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنی اہل بیت کے بارے میں۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے حقوق میں کوتاہی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور یہ ایسے ہے جیسے دوسرے مقام پہ آپ خطبوں میں سنتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، کہ یہاں پر بھی ہے اتقوا اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا اور میرے بعد ان پہ تنقید نہ کرنا، غرضاً نشانہ نہ بنانا، تبع آزمائی نہ کرنا، پریکشن نہ کرنا۔ تو دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طبقوں کے بارے میں یہی ذکر کیا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اور وہاں پر اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرنا، اور آگے من احبہم فبحبی احبہم۔ اچھا یہ بات جہاں نہیں ہے مسلم میں، ادھر ذرا تاکید زیادہ ہے۔ کیوں کہ نبی کریم علیہ السلام کی یہ گفتگو بیع خفی پہ مبنی ہے، اور بیع خفی اللہ کو پتا تھا کہ صحابہ کے دشمن بہت ہوں گے، اور ہر وہ آدمی جس کا باپ پورے ملک میں ابھی تک لاپتہ ہے، اور جس کی ماں سپیشل طوائف ہے جو 10 سواریاں اٹھانے والی ہے ایک ہی وقت میں، وہ بھی اٹھ کے حضرت معاویہ پہ اعتراض کرنا شروع کرتا ہے، حضرت ابو بکر عمر پہ اعتراض کرتا ہے، حالانکہ وہ اپنی ماں کو کرائے پہ بھی ڈھونڈے تو وہ اسے ہفتے تک نہیں مل سکتی، کیونکہ وہ بالکل اپنے لوڈ پہ ہے۔ تو آپ کی یہ گفتگو بیع خفی پہ مبنی ہے کہ صحابہ کے دشمن بہت ہونے تھے، تو جہاں آپ نے تھوڑی بات لمبی کی اور ایک اور فرق رکھا، یہاں فعل محذوف کر دیا، اور علماء جانتے ہیں یہ مقام تحذیر ہے، اور مقام تحذیر کا مطلب ہوتا ہے کہ درمیان میں وقت ہی نہیں، اللہ اللہ اتقوا اللہ، یہی اہمیت دلانے کے لیے۔ اور پھر فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے پیار کرے گا، محبت کرے گا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان کے ساتھ بغض رکھے گا تو در حقیقت اس کے دل میں میرا بغض ہے، اور ظاہر کر رہا ہے صحابہ پہ سب و شتم کر کے
तनकीद करके, लेकिन उस पलीत के दिल में बुग़्ज़ मेरा है, और जो सहाबा से मोहब्बत करता है तो वो मेरी मोहब्बत की वजह से कर रहा है। जो इन पर तनकीद या बुग़्ज़ कर रहा है तो वो भी मेरी बुग़्ज़ की वजह से कर रहा है। और अगला जुमला बड़ा अजीब है, मन आज़ाहुम फकद आज़ानी, जिसने इनकी शान के खिलाफ बक बक किया उसने मेरी शान के खिलाफ बक बक किया। वमन आज़ानी फकद आज़ल्लाह, और जिसने मेरे बेअदबी की, यहां ईज़ा मानवी है, मेरी बेअदबी की, मेरा मकाम नहीं समझा, उसने रब की गुस्ताखी की, और जिसने रब की गुस्ताखी की अनकरीब अल्लाह उसे पकड़ लेगा। कितनी लंबी बात फरमाई भाई, जहां सहाबा का मामला था। और उधर पर उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, बिल्कुल एक जैसा मजमून है। तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि सहाबा और अहले बैत ये जुदा नहीं हो सकते, और इनकी मोहब्बत भी जुदा नहीं हो सकती, ये आपस में जुदा नहीं हो सकते। इसलिए जब पैरवी की बात आई तो याद रख लो वहां सिर्फ सहाबा की बात आई है। जहां हक और बातिल के मेजार की बात आई तो वहां पर क्या आया, मा आना अलैहि व असहाबी, मा आना अलैहि व असहाबी। क्यों? इसलिए कि सहाबा और अहले बैत का अकीदा भी एक है, मजहब भी एक है, मसलक भी एक है, और मंबे इल्म भी एक है। ये दोनों एक ही चीज है। जिस तरह ईमान के लिए इनकी मोहब्बत में तफरीक करना बेईमानी है, इसी तरह सहाबा और अहले बैत के मजहब में तफरीक करना और इनके मसलक में तफरीक करना ये भी शैतानत और जिंद का है। जो अकीदा अबू बकर का था वही अकीदा हजरत बतूल जन्नत का था, वही अकीदा हजरत अली का था, वही अकीदा हजरत हसन और हुसैन का था, वही अकीदा हजरत अली का था, वही अकीदा अज़वाज मुताहरात का था। इसलिए असहाबी, और जहां एहतराम व मकाम की बात आई तो वहां 3 मरतबा फरमा दिया उज़क्किरुकुमुल्लाह। और यही वजह थी कि यहां ये मेरे पास बुखारी है, इससे जरा देखो सहाबे किराम अलैहिमुर रिज़वान अहले बैत से कितनी मोहब्बत करते थे। तो अब यहां बुखारी शरीफ मुस्तकिल बाब है, मनाकिब कराबत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम अलैहिस्सलाम की कराबत के मनाकिब, इस पर इमाम ने पूरा उन्वान कायम किया। और मैं सिर्फ चंद बातें बता के फिर अपने आपके सवालों जवाब की तरफ आऊंगा। अब यहां जरा देखें कि तशहदा अलीयुन, हजरत अली ने खुतबा दिया, सुम्मा काला, फिर फरमाया इन्ना कद अरफना या अबा बकरिन फजीलतका। तो हजरत अली कहते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि इन्ना कद अरफना या अबा बकर, हमने पक्की बात है पहचानी है, फजीलतका, तेरी फजीलत ए अबू बकर। ये कहने वाले कौन है? हजरत अली। ये हजरत अली है और कहते हैं तेरी फजीलत हमने पहचान ली, अच्छी तरह समझी है। आगे बज़कर कराबतहुम मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हक़्क़हुम, हजरत अली ने अबू बकर सिद्दीक की जो रसूलुल्लाह से कराबत थी, कुर्ब था, ताल्लुक था, उसका जिक्र किया और साथ हक जिक्र किया। तो अब हजरत अली की तकरीर खत्म हुई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तकरीर शुरू की
फतकल्लम अबू बकर फकाल वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लकराबत रसूलिल्लाह अहब्बु इलैया अन असिला मिन कराबती। फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम उस जात की जिसके कब्जा में मेरी जान है, रसूलुल्लाह की कराबत मुझे अपनी कराबत से ज्यादा अजीज और ज्यादा महबूब है। ये कौन कह रहे हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अली उनके फजाइल बयान कर रहे हैं और हजरत सिद्दीक अकबर फरमा रहे हैं कि अल्लाह की कसम उठाकर वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लकराबत रसूलिल्लाह अहब्बु इलैया अन असिला मिन कराबती। ये हदीस 3712 और 3093 इस पर भी मौजूद है बुखारी में। फिर हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि लोगों, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करना हो तो तलाश करो फी अहले बैते ही, उनको उनके अहल में तलाश करो, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए अहले बैत और अहले कराबत की मोहब्बत जरूरी है। ये कौन कहने वाले हैं? अबू बकर सिद्दीक। आप अंदाजा करें, अब कई जिन्नादका की औलाद मजूसी नस्ल वो बैठी हुई है मीडिया पे, सुबह शाम लगी है कि अबू बकर और अली की नहीं बनती थी, और हजरत अबू बकर और हजरत अली का ताल्लुक देखो, और फिर हजरत सिद्दीक अकबर के जज्बात, उनके दिली मोहब्बत कि रसूलुल्लाह की कराबत मुझे अपनी कराबत से भी अहब, इस पे सिद्दीक ने कसम उठाई है। सिद्दीक वैसे सिद्दीक था, कसम न भी उठाता तब भी आले ईमान का यकीन था, लेकिन कसम उठाई। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर के तो बहुत ज्यादा वाकयात थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहत पड़ता है जो बुखारी शरीफ है, कहत साली हुई तो हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना में सारे सहाबा जमा हैं, अंसार भी मुहाजिरीन भी, हजरत फारूक आजम मिंबर पे हजरत अब्बास को बिठाती हैं, अब्बास को, और मारूफ वाकया है, और कहते हैं अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्ना नतवस्सलु बेनबिये का, इन्ना कुन्ना नतवस्सलु बेनबिये का। अल्लाह जब तेरे महबूब जिंदा थे तो हम उनसे दुआएं करवाया करते थे। यहां तवस्सुल वही है जो दूसरे मकाम पे मौजूद है, दुआ की दरखास्त करना। तो जब आप जिंदा थे, कुन्ना नतवस्सलु, हम आप रसूलुल्लाह से दुआ करवाते थे। आज अल्लाह के महबूब दुनिया में नहीं, नतवस्सलु इलैका बे अम्मे नबिये का, आज तेरे नबी के चचा से हम दुआ करवा रहे। हजरत अब्बास से दुआ करवाई, हजरत अब्बास मिंबर से उतरे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हजरत अब्बास दुआ कर रहे थे, साहबा आमीन कह रहे थे। तो ये तवस्सुल वो है, यहां बातें बहुत हैं, लेकिन मैं अपने मौजू की तरफ आता हूं कि हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर शादी की हजरत अलीउल मुर्तजा की बेटी उम्मे कुलसूम के साथ, और ये बुखारी में मौजूद है और आले तशय्यो की बहुत सारी कुतुब में मौजूद है। तो क्योंकि तो बात जगह पे ये वजाहत भी मौजूद है कि फारूक आजम ने पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्बी ताल्लुक की बिना पे हजरत फातिमा की बेटी उम्मे कुलसूम से शादी की है, और फिर अल्लाह ने उनको बेटा भी दिया है। आज ये मजूसी कहते हैं वो जिननी थी, हाँ जिननी थी, ये सारी जिननियां भूतनियां के बच्चे, जिननी के बच्चे जिननी थी। तो खैर, तो ये हजरत फारूक आजम है। फिर हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबे किराम
کہ جو وظائف مقرر کیے تھے تو سب سے اول نمبر دیا تھا بدری صحابہ کو جو اصحاب بدر تھے. تو حضرت حسن اور حضرت حسین کو بھی حضرت فاروق اعظم وہی وظیفہ دیتے تھے جو بدری صحابہ کو دیتے تھے. یہ کیا تھا؟ یہ قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لحاظ تھا، محبت تھی، تعلق تھا. تو بہرحال اس پہ بہت زیادہ مواد اور بہت زیادہ چیزیں موجود ہیں. اب صرف چند باتیں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین، آج لوگ حضرت حسین کا تذکرہ کرتے ہیں، حضرت حسن کا نہیں کرتے. حسینیت زندہ باد کے نعرے ہیں، کبھی حسنیت زندہ باد نہیں سنی. حضرت حسین کے نعرے کیوں نہیں؟ حضرت حسین بھی تو نبی کا نواسہ ہے، حضرت علی کا بیٹا ہے اور حضرت فاطمہ کا بڑا بیٹا ہے، لیکن ان کے ساتھ کوئی پیار نہیں، ان کا نام بھی نہیں. کہتے ہیں وہ بھی شہید ہوئے، دعوت ہے وہ ان کی بھی شہادت ہے. تو ان کی شہادت پر تو کوئی ہم نے جلوس نہیں دیکھا، کوئی شور نہیں دیکھا. لیکن آخر یہ راز کیا ہے کہ حضرت حسین کا نام لیتے ہیں. حضرت علی کے 18 بیٹے ہیں، ان کا نام کبھی نہیں دیکھا. کسی ذاکر کو بھی روتے ہوئے نہیں دیکھا کہ ایک ابو بکر بھی شہید ہوا تھا کربلا میں، عمر بھی شہید ہوا تھا کربلا میں، عثمان بھی شہید ہوا تھا کربلا میں. ان کے لیے نہ کوئی دوڑا دیکھا ہے، نہ کوئی مائیا، نہ کوئی مرثیہ، نہ کوئی اور شیر میر، کوئی بھی نہیں. تو یہ چیز سمجھنے والی ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رکھو حضرت حسن کی نبی کریم علیہ السلام سے جو صحیح سند سے عظمت ثابت ہیں، تعداد کے اعتبار سے وہ حضرت حسین سے بھی زیادہ ہیں. اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہاں پر باب قائم کیا ہے مستقل، مناقب الحسن والحسین. پہلے نمبر پہ حضرت حسن کا تذکرہ، پھر حضرت حسین کا. لیکن آج اہل بیت کی محبت کے نعرے لگانے والے حضرت حسین کا تذکرہ کریں تو ان کے چہرے بگڑ جاتے، حضرت حسن کا تذکرہ کریں تو ان کے چہرے پہ لکھ لعنت کا بورڈ لگ جاتا ہے اور بالکل سارے مر جاتے ہیں. اور صرف حضرت حسین کا نام لیتے ہیں. پورے اہل بیت میں صرف حضرت حسین ہے. تو حسنیت اس سے بھاگنا اور حسینیت کا نعرہ لگانا یہ منافقت ہے اور یہ یہودیت ہے، اور اس کی اصل سٹوری جو ہے وہ کھل جائے گی. تو امام بخاری پہ اللہ کی رحمت ہو، یہاں پر حضرت حسن کی شان کے لیے جو انہوں نے حدیث منتخب کی وہ حدیث بڑی شان والی ہے. پہلے نمبر پہ لائے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرہ صحابی ہے، یہ طائف کے موقع پر ایمان لائے. حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، میں نے نبی کریم علیہ السلام سے منبر پہ سنا، بل حسن الی جنبہ ینظر الی الناس مرتن بالیہ مرتن. پیغمبر کریم منبر پہ تھے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلو میں تھے. آپ کبھی اس طرف لوگوں کو دیکھتے، کبھی اس طرف لوگوں کو دیکھتے. بیقول، اور آپ فرما رہے تھے کہ ابنی ھذا سیدن، ابنی ھذا سیدن. انا کے لفظ دوسرے مقام پہ جا، ابنی ھذا سیدن، میرا یہ بیٹا سردار بیٹا ہے، سید بیٹا ہے، سید سید بیٹا. عجم میں تو لفظ سید کا بہت اور مفہوم ہے.
تو ان کے لحاظ سے میں کہتا ہوں تم سید کہلواتے ہو، تمہیں سعادت ملی حسن کی وجہ سے ہے، جو واقعتاً آل رسول ہیں، ورنہ یہاں تو عجم میں کول مسلی میراثی اٹھ کے کہتے ہیں میں بھی سید ہوں، جس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ جو حقیقتاً حسنی خون ہے، حسینی خون ہے، انہیں اس حدیث پہ فخر کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں آیا ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار بیٹا ہے، اس کی سعادت کیا ہے، اس کی سرداری کیا ہے، اس کی یہ شان اور مقام کیا ہے؟ فرمایا لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، اور دوسرے مقام پہ عظیمتین من المسلمین فئتین عظیمتین، فرمایا یہ میرا بیٹا، اس کی وجہ سے اللہ دو مسلمانوں کی عظیم عظمت والی جماعتوں کی صلح کرائے گا۔ اس حسن کی وجہ سے عظیمتین، عظیم دو جماعتیں، بڑی شان والی مسلمانوں کی دو جماعتیں، بڑی عظمت والی، میرے اس بیٹے کی وجہ سے اللہ اس کو ذریعہ بنائے گا ان کی صلح کا۔ یہ حدیث پوری ہو گئی، عظمت بیان کی جا رہی ہے، اور یہ عظمت ملا نہیں بیان کرے گا، جس کے اندر رافضیت کے جراثیم ہیں وہ کبھی یہ نہیں بیان کرے گا، کیونکہ اس میں کب یہ پیشین گوئی پوری ہوئی؟ جب حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے دونوں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سپرد کر کے دونوں جماعتیں، حالانکہ حضرت حسن کے ساتھ جو فوجیں تھی پہاڑوں کی مانند تھی اور بہت زیادہ فوج تھی، حضرت حسن کی بخاری شریف میں تذکرہ ہے، اس کے باوجود حضرت حسن نے خلافت اور امامت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے کر مسلمانوں کی دونوں جماعتوں کے اندر صلح کا سبب بنے اور صلح کرا دی۔ یہ وجہ ہے کہ حضرت حسن کا نام بھی نہیں لیتے، یہ وجہ ہے۔ اور جو سبائی چھپے ہوئے تھے پرانے یہودی، آج عجیب بات ہے، ذاکر اور مجتہد نے مسئلہ کربلا کا بیان کرنا ہوتا ہے، بھونکتا ابو بکر صدیق کو ہے، اور کیا جوڑ لگاتا ہے، کیا ربط لگاتا ہے کہ کربلا کا اصل ربط سقیفہ کے ساتھ ہے، اصل ربط یہ ہے۔ اسی طرح آج کا مودودی وہ جب کھڑا ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کربلا کا اصل جو ربط ہے نا، تو سبب وہ حضرت معاویہ کے ساتھ جوڑتا ہے، ادھر جوڑتا ہے۔ لیکن یاد رکھو کربلا کا اگر ربط جوڑنا ہے نا ان کے ساتھ کہ اس میں حضرت معاویہ کا قصور تھا، جرم تھا معاذ اللہ، یا ابو بکر صدیق کا، تو پھر آؤ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور انصاف کی بات ہے کہ یہ پھر جرم ان کا بنے گا جنہوں نے حضرت معاویہ کو خلافت دی ہے۔ حضرت معاویہ کو خلافت کس نے دی تھی؟ حضرت حسن۔ اس لیے ایسے ربط نہ جوڑو، یہ اعتراض حضرت حسن پہ ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی انہوں نے کہنا شروع کیا یا مذل المومنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے۔ یہ حضرت حسن کو کہا اسی پارٹی نے، پھر نیزے مارے، زخمی کیا، اور اس کے علاوہ بہت کچھ کیا۔ آج ہمارا یہ موضوع نہیں، آج ہم نے صرف چند باتیں کرنی ہیں، اور صرف ان سے کرنی ہے جو اہل سنت کہلواتی ہے۔ اہل تشیع سے ہم اگلی نشست میں بات کریں گے، تو یہاں صرف اہل سنت سے۔ تو
इब्नी हाजा सैयदुन। इसी तरह फरमाया हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की शान बयान करते हुए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दोनों को इकट्ठा भी, ये अगली हदीस है, हजरत उसामा बिन जैद है, और हजरत उसामा बिन जैद ये वो सहाबी है कि बुखारी में मौजूद है, अहब्बन नास इला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रसूलुल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है। ये उसामा हजरत जैद का बेटा, और ये उसामा वो है जो हजरत अली और हजरत मुआविया की इख्तिलाफ में गैर जानिबदार रहे। हजरत अली के साथ भी नहीं थे, हजरत मुआविया के साथ भी। ये उस तबके सहाबा में से हैं। वो बयान करते हैं हजरत उसामा बिन जैद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अन्नहु काना याखुजुहु बल हसन व यकूलु अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा। हजरत उसामा कहते हैं नबी पाक मुझे भी उठाते और हजरत हसन को भी, दोनों को उठा के आप कहते, अल्लाह मैं हजरत हसन से भी मोहब्बत करता हूं और उसामा से भी मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत कर। ये वो उसामा है। तो आगे अगली हदीस है नंबर 3, फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत बर्रा इब्ने आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल हसन इब्नु अली अला आतिकिही, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और हसन बिन अली आपके कंधों पे थे। यकूलु अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु, अल्लाह मैं हसन से मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत कर। हजरत उकबा बिन हारिस कहते हैं, अगली हदीस है, रअयतु अबा बकर हमल अल हसना, मैंने हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखा, वो हजरत हसन को उठा रहे थे और वो कह रहे थे कि बे अबी, मेरे बाप, मेरे मां बाप, मेरा बाप तुझ पे कुर्बान, हसन शबीहुम बिन नबी लैसा शबीहुन बे अली। तो फरमा रहे थे कि हसन ये पैगंबर की तस्वीर है और पैगंबर की शक्ल सूरत के लिहाज से ये पैगंबर करीम की शबी है, मुशाबे है, ये अली के मुशाबे नहीं, नबी के मुशाबे है। तो हजरत अली बा अलीयुन यज़ह को, हजरत अली ये सुन के हंस रहे थे। तो हजरत सिद्दीक अकबर हजरत हसन को कंधों पे उठा के कहते हैं कि ये नबी की तस्वीर है, ये पैगंबर की शबी है और हजरत अली की शबी नहीं, हजरत अली इस पे हंस रहे हैं। ये इनकी मोहब्बत और इनका प्यार है। और फिर इसी तरीका से हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु खादिम रसूल फरमाते हैं, लम यकुन अहदुन अशबह बिन नबी मिनल हसन इब्ने अली, कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत के साथ सबसे ज्यादा हजरत हसन की सूरत मिलती थी और किसी की भी इतनी सूरत आपके साथ नहीं मिलती थी जितना हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो की सूरत आपके मुशाबे थी। सवाल यह है कि हसन का तज़किरा क्यों नहीं करते भाई? इस ताजर पार्टी से पूछो, दुकानदारों से, कि हजरत हसन, हसनिया जिंदाबाद के नारे क्यों नहीं होते? वजह वही है जो पहली हदीस में आ चुकी है। तो खैर, इसी तरह अब यहां चंद हदीसें सिर्फ जो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के मुताल्लिक हैं वो मैं जिक्र करूंगा। कुछ तो दोनों के मुताल्लिक हैं। मुस्नद अहमद में, जिसको मुहक्किक ने सही कहा, और ये नसाई में भी है, कुबरा में, तबरानी में भी है, इब्ने अबी शैबा में, इसमें आ रहा है हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ سردار ہیں جنتی نوجوانوں کے، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اور اس کو جو محقق ہے مسند احمد کا، اس نے بھی صحیح کہا، اسی طریقے سے اس کی سند صحیح ہے۔ دوسرے مقام پہ پھر فرمایا کہ اللہ نے مجھے خوشخبری دی ہے جبریل کے فرشتے کے ذریعے کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت حسن اور حضرت حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، وَأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ تیسرے نمبر پر جہاں ترمذی میں بھی ہے اور مسند میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی، برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے اللہم انی احبہما، اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ اسی طریقہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی، حضرت حسن اور حسین سے، اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ یہ اسی طرح ہے من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ مراد کیا تھے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین ویقول انا اباکما ابراہیم کان یعوذ بہا اسماعیل واسحاق اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین کو دم کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اونچے بولو۔ یعوذ، یعوذ کا معنی ہوتا ہے دم کرنا، گٹ لٹکانا نہیں ہوتا۔ یعوذہما، آپ یہ حضرت حسن اور حضرت حسین کو کن کلمات کے ساتھ دم کرتے؟ اور ساتھ یہ فرمایا کہ تمہارا باپ ابراہیم وہ یہی دم کرتے تھے حضرت اسماعیل کو اور حضرت اسحاق کو، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ۔ تو کیا شان اور کیا عظمت ہے کہ حضرت حسن و حسین کو نبی کریم علیہ السلام یہ دم کرتے، اور وہ دم کرتے جو حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کو دم کرتے۔ تو اس پر اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جو مختلف کتب حدیث میں موجود ہیں۔ بہرحال یہاں مختصر میں نے تمہید رکھنی تھی، تو یہ بات یہاں مکمل ہوئی کہ جیسے اصحاب رسول کے ساتھ محبت ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح اہل بیت اطرت رسول، نبی کی اولاد، نبی کی ازواج اور نبی کے نسبی رشتے، ان کے ساتھ محبت، ان کی ادب و احترام، ان کے ساتھ تعلق، یہ بھی سب سے اہم جز ہے ایمان کا۔ اگر کسی کے دل میں جیسے صحابہ کا بغض ہو، امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام ابو یوسف، تینوں اماموں کا جو عقیدہ طحاویہ میں مذکور ہے، وہاں بہترین جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ بغضہم کفر و نفاق و طغیان
फरमाया सहाबा में से किसी के साथ भी बुग़्ज़ करना ये कुफ्र भी है, निफाक भी है और तोग़यानुन भी है। तोग़यानुन का माना जरा मुश्किल है, इतना समझ लो। तगलमा का माना होता है पानी अपने किनारों से निकल जाए, अपनी हुदूद से बाहर पानी चला जाए, उस वक्त बोलते हैं तगलमा। आगे खुद समझ लेना कि जहां तोग़यान क्या है, ये उसमें भी मुबालगा है। तो खैर बहरहाल, तो इसी तरह जो बुग़्ज़ अहले बैत है, बुग़्ज़ इतरत रसूल है, तो बग़ीज़ अहले बैत का या औलाद रसूल का ये भी ईमान इसको नसीब नहीं हो सकता। अब जरा दूसरी बात समझे, हमारा ये जो आज का मुख्तसर चैप्टर था वो जहां खत्म हुआ, दूसरा हिस्सा है कि वाक़या करबला के मुताल्लिक बाज लोगों ने अजीब अजीब खुराफात, खुसूसन इस साल, ये कोई हिंदुस्तान का वो सफेद बांदर है नदवी साहब, तो बिल्कुल सफेद बांदर, बल्कि उसे अगर सफेद खिंजीर कहो तो मुनासिब होगा। उसका मैंने क्लिप सुना, और सफेद दाढ़ी है, रंग भी सफेद है, लगता है किसी अंग्रेज का पेमंद शुदा है, रंग भी सफेद, दाढ़ी भी सफेद, और ऐसा चिट्टा बेईमान झूठ बोल रहा है, हवाले भी झूठे दे रहा है हजरत मुआविया के खिलाफ और सहाबे किराम के खिलाफ, हवाले में भी झूठ बोल रहा है। तो इसी तरह जो दूसरी नस्ल है, सबाई नस्ल, तो वो तो जब तक सहाबा को भौंके नहीं उनका रोटी हजम नहीं होती, उसकी बिना भी सहाबा को भौंकना है। तो अहलु सुन्नत की तरफ जो मंसूब लोग हैं उनसे मेरी गुजारिश ये है कि सहाबा और अहले बैत, इनके साथ जो वजह मोहब्बत है वो एक है, इसलिए जो सही अहलु सुन्नत है उसके दिल में किसी सहाबी का बुग़्ज़ भी नहीं आ सकता और किसी नबी करीम अलैहिस्सलाम के करीबी रिश्ते का बुग़्ज़ भी नहीं आ सकता। अब अगर कुछ सवाल है साथियों के, सवालों जवाब की नशिस्त करते हैं और इंशाअल्लाह वाक़या करबला पर अगली नशिस्त होगी। अभी जरा जो किसी का सवाल है वो आप कर सकते हैं। पहला सवाल ये है कि हजरत हुसैन के असल कातिल कौन थे? सवाल भी मोटा सा सवाल कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के कातिल कौन है? जहां चंद बातें समझे। पहली बात यह है कि ये जो वाकया है करबला का, मक्तल हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये कुरान में नहीं है। इस दफा कोई जाकिर कह रहे थे कुरान में, शायद वो उसी में होगा जो अभी इमाम के पास, जो ये हमारे पास कुरान है इसमें नहीं है, 30 पारों में नहीं है। दूसरा, नहीं शाहिदें, उनकी बात मोतबर होनी चाहिए। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने वाक़या करबला के बाद अरसा तक जिंदा रहे, काफी अरसा तक। उन्होंने भी कभी ये दास्तान बयान नहीं की। कई मुहर्रम भी गुजर गए, सफर भी गुजर गए, उन्होंने भी बयान नहीं की। और जितने हजरात थे, फिर इनके भाई मोहम्मद बिन हनफिया थे हजरत हुसैन के,
وہ بھی کافی عرصہ زندہ رہے، انہوں نے بھی کوئی ڈیٹیل نہیں دی، قرآن میں ہے نہیں، محدثین نے روایت نہیں کیا، اور جو کربلا کے اندر موجود ہیں انہوں نے بھی تفصیل نہیں بتائی، تو اب کیسے معلوم ہوگا؟ ایک ذریعہ رہ گیا اور وہ ہے راوی، اور یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اب راوی، اس کا ماخذ کیا ہے؟ تاریخ، اور تاریخ کی حالت کیا ہے کہ تاریخ کے 6 راوی ہیں اور 6 کے 6 کذاب ہیں۔ محدثین کہتے ہیں یہ کذاب ہیں، یہ رافضی ہیں، خبیث ہیں اور کہانی باز ہیں۔ اب انصاف کی بات ہے کہ جب 6 راوی بیان کرنے والے وہ ہیں کذاب، تو اس کی تفصیل کیسے ہمیں معلوم ہے؟ مثلا ان کا سب سے بڑا راوی ہے ابو مخنب لوط بن یحییٰ صاحب۔ اب یہ راوی سب کہہ رہے ہیں کذاب ہے، جھوٹا ہے، فراڈی ہے، اور یہ بھی مزے کی بات ہے کہ سارے روایتیں بھی اسی کی لے رہے مورخین۔ اب یہ جو ملا دھوکہ دیتے ہیں نا آج کل عوام الناس کو، او جی ابن کثیر نے لکھا، ابن کثیر اہل سنت ہے، ابن جریر نے لکھا، ابن اسیر نے لکھا، فلانے نے لکھا، فلانے۔ ان سے پوچھو بھائی ابن کثیر نے کس سے لیا ہے؟ ابن جریر نے کس سے لیا ہے؟ یہ کتاب ہے جی، یہ انا گٹ، یہ مقتل حسین۔ اچھا، کتاب کے بارے میں بھی سنو۔ وہ جو کتاب لکھنے والا بزرگ ہے نا ابو مخنب، مقتل حسین، اس کی کتاب ہی گم ہو گئی۔ پھر یہ جو کتاب چھپی ہے، جنہوں نے اس سے نقل ماری تھی، کسی نے ان سے نقل مار کے پھر شائع کی ہے۔ اصل کتاب ہی نہیں ملتی۔ اب جو کتاب شائع ہو رہی ہے یہ کون سی ہے؟ انہوں نے جن مورخین نے اس کی نقل ماری تھی، اب بعد والوں نے ان مورخین کی نقل مار کے پھر نئی کتاب تیار کی ہے، وہ کتاب ہی نہیں۔ اب یہاں بات ذہن میں رکھ لو کہ جو تاریخ ہے، تاریخ کے لیے کوئی ضوابط ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کروں گا کہ تاریخ کو اخذ کیسے کرنا ہے۔ اب ابن کثیر اسی ابو مخنب سے روایت کرتا ہے، ابن جریر اس سے کر رہا ہے، ابن اسیر اس سے کر رہا ہے، تو اب ابو مخنب کذاب ہے۔ کذاب کی روایت جب ابن کثیر لے گا تو سچ بن جائے گا؟ کذاب کا جھوٹ جب ابن جریر نقل کرے گا تو سچ بن جائے گا؟ ابن اسیر نقل کرے گا تو سچ بن جائے گا؟ یہ عجیب بات ہے۔ اور پھر مولوی کا تماشا دیکھو، ایک فرقہ ایک قسم کی روایتیں لیتا ہے، پوری کومنٹری کرتا ہے، دوسرا اٹھتا ہے کہتے ہیں یہ روایت جھوٹی ہے، اچھا یہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جھوٹی ہے۔ میں نے کہا دونوں ٹھیک کہہ رہے، یہ بھی جھوٹی ہے وہ بھی جھوٹی ہے، بولتے دونوں جھوٹ ہے کومنٹری والی سرکاریں، وہ بھی ان کا بابا بھی یہی ہے، ان کا بھی یہی ہے۔ اب جو وارے میں آئے وہ سچی بن جاتی ہے، جو مزاج کے خلاف ہے وہ جھوٹ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو یہ تاریخ ہے، اس میں صرف 2 روایتیں ہیں جو باقیوں کی نسبت معتبر ہیں، محدثین کے اصول پہ وہ بھی صحیح نہیں ہیں، لیکن راوی ان میں ابو مخنف نہیں ہے، راوی اچھے ہیں۔ ایک تاریخ دمشق میں موجود ہے ابن عساکر کی، اور باسند ہے، اور دوسری روایت ابن جریر میں بھی 2 روایتیں ہیں، وہ ان کے راوی صحیح ہیں، بخاری مسلم کے زیادہ راوی ہیں، لیکن اس پہ بھی محدثانہ کلام ہے۔
ان میں ابو مخنف نہیں. تو یہ 3-4 ٹوٹل روایتیں بنتی ہیں جن کا کوئی اتا پتہ لگتا ہے. اس کے علاوہ وہی جو تاریخ ہے آنے والی، اور خود جو یہ بزرگ ہے ابو مخنف صاحب، اس کی اپنی باتوں میں اتنا تضاد ہے. کہیں کہے گا پانی 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، پھر ایک کہانی بنائی ہوئی ہے حضرت عباس گئے بازو کٹ گیا، یہ ہوا، جہاں ذاکر فیس بناتے رونے کے لیے. اب یہی ابن جریر وغیرہ انہی تاریخوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ پانی 20 مشکیں بھر کر 50 آدمی گئے تھے، اور مقابل فوج سے لڑائی کر کے 20 مشکیں بھر کے پانی خیموں میں لے آئے. ذاکر تو یہ رو رہا ہے پانی بند ہو گیا. اچھا، پانی بند ہونے والی روایت بھی موجود ہے، پانی بند ہو گیا، اور یہ روایت بھی موجود ہے 20 مشکیں بھر کے لے آئے. اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 محرم کو پانی میں کستوری ملا کے غسل کیا. سارے مجاہدین نے غسل کیا. نہیں، پانی نہیں تھا تو غسل کہاں کیا؟ یہ بھی وہی سٹوری باز کہہ رہا ہے، وہی. تو اس پہ انشاءاللہ میں پوری بات کروں گا کہ اس میں روایتیں آئی کیسے، اور اصل کتابوں سے دکھاؤں گا. یہ جو آج کربلا کے تاجر ہیں، اور کربلا ان کا حضرت حسین سے تعلق نہیں، اہل بیت سے کوئی محبت نہیں، ان کی جیب سے محبت ہے. اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہ جھوٹ بولتی ہیں، اور جو ان کی روایتوں کے مطابق یزید نے اتنا ظلم نہیں کیا جتنا آج یہ بے ایمان کر رہے، اور حضرت حسین کے گھرانے پہ جھوٹ بول بول کے، بکواس کر کر کے، اور خاندان رسول کی توہین کر کر کے، اتنی تو جتنی یزید کی تصویر ان کے ذہنوں میں ہے، اس نے بھی ظلم نہیں کیا جتنے یہ ظالم ہیں. اور اب تک وہی تصویریں پیش کر رہے ہیں. جو کسی ذاکر کے گھر کی تصویر پیش کرنا بھی، وہ ذاکر حالانکہ بالکل بے غیرت ہونا شرط ہے ذاکر کے لیے، لیکن پھر بھی وہ برداشت نہیں کرے گا. تو یہ واقعہ کی جو حقیقت ہے نا، درمیان میں یہی ہے کہ ایک فرقہ ایک قسم کی روایتیں لے گا، دوسرا دوسری قسم کی لے گا. اور یہ ابو مخنف بہت سخی بزرگ تھا، اس نے ہر فرقوں کو دیے کیونکہ مقصد ہی فساد تھا. کچھ روایتیں اس طرح لکھی، کچھ اس طرح، اس لیے جس فرقہ نے بھی اس کی روایتیں لینی ہو ہر ایک کو ملیں گی. اسی نے یہ بھی لکھ مارا کہ 3 مقام پہ لکھا کہ حضرت حسین نے واپسی کی کوشش کی اور مطالبہ کیا میں واپس جاتا ہوں. 3 موڑ ایسے آئے کہ حضرت حسین نے بار بار واپسی کا کوشش کی. یہی لکھ رہا ہے. ادھر کہہ رہا ہے کہ دین مٹ گیا تھا اور حضرت حسین دین بچانے کے لیے آئے تھے اور حکومت کفر کی تھی. ادھر یہ سارا کفر تھا، تو پھر نبی کا نواسہ ہو، علی کا بیٹا ہو، تو پھر واپسی رجوع کا پھر سوچ سکتا ہے کہ پورا کفر چھا گیا ہے، تو پھر واپسی کا ارادہ کیوں کیا؟ تو یہ اس طرح کی روایتیں ہیں. بہرحال واقعہ کربلا تو میں بعد میں بیان کروں گا. اب دیکھنا ہے کہ اندازہ لگ سکتا ہے. بعض وہ روایتیں ہیں تاریخی، اور تاریخی روایتوں کے بارے میں ذہن میں رکھو، ان کا حکم ہے اسرائیلی روایات والا. حدیث میں جو وہ بھی ایک تاریخ ہے، اسرائیلی روایات. اس کے منہج پر وقت زیادہ ہو جائے گا، اس پہ میں اصول بیان کروں گا تاریخ کا. تو اب 3 چیزیں جو ہیں وہ ذہن میں رکھ لو. ایک یہ کہ جس پہ ساری روایات متفق ہیں، وہ یہ بات ہے کہ حضرت حسین کو بلانے والے، پھر حضرت حسین کے ساتھ غداری کرنے والے، حضرت حسین کے قتل کے پہلے ذمہ دار خط لکھنے والے شیعان کوفہ ہیں. کون؟ شیعان کوفہ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا،
یہ بخاری کہہ رہی ہے، بخاری میں آ چکا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہاں روایت ہے، یہ بخاری کی 3753 نمبر حدیث ہے۔ تو ہم اس چیز پہ بات کرتے ہیں جس کا ہمارے پاس کوئی ثبوت موجود ہے، ایسے اندھیرے میں پتھر مارنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ان سے سألہ عن المحرم، یہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی نے سوال کیا، سوال بھی دیکھنا ہے کہ اس نے کہا حضرت جی ایک مسئلہ بتاؤ کہ ایک آدمی مکھی مارتا ہے، یقتل الذباب، یعنی محرم ہے، حالت احرام میں شکار منع ہے، تو ایک آدمی مکھی کو قتل کر دیتا ہے، اس پر کیا مسئلہ ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا کہاں سے آیا ہے؟ 5994 نمبر۔ اس نے کہا جی میں عراق سے آ رہا ہوں۔ حضرت نے کہا بندہ تو متقی ہے، مسئلہ پوچھ رہا ہے مکھی کا، کہ محرم مکھی مارے تو اس پہ کوئی جرمانہ ہے یا نہیں؟ تو فرمایا فقال اہل العراق یسألون عن الذباب وقد قتلوا ابنۃ رسول اللہ۔ ابن عمر کا شرم نہیں آئی کہ مکھی کے بارے میں پوچھ رہے ہو اور عراقیوں تم نے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کس کو قاتل کہہ رہے ہیں؟ کوفیوں کو۔ ابن عمر یہ نہیں کہہ رہے کہ یزید نے قتل کیا ہے، ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ عراقیوں تم نے قتل کیا ہے۔ یہ تو ہمارے ہاں مستند بات ہے، جو سننی ہے اسے تو شرم کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بخاری سے، اور بخاری میں یہ 3753 نمبر بھی ہے، 5994 نمبر بھی ہے، اس میں موجود ہے۔ وقال النبی، اگلی بات بھی سننے والی ہے، فرمایا ظالموں تم نے نبی کے نواسے کو قتل کیا۔ اس وقت تمہارے دل نہیں ڈرے، ابھی مکھی کے قتل پہ ڈر رہے ہو، اور تمہیں پتہ ہے کہ کون ہے نبی کا نواسا۔ وقال النبی ہما ریحانتا یا من الدنیا، کہ حسن اور حسین یہ میرے دنیا کے 2 پھول ہیں۔ تو تم نے ان پھولوں کو مسل دیا، شرم نہیں آئی، اور اب ذباب کا مسئلہ پوچھتے ہو۔ تو یہ ہے جی بخاری شریف۔ اب یہی بات اہل تشیع کے ہاں تو متواتر ہے، ان کی 50 کے قریب کتب میں یہ درج ہے کہ حضرت حسین کو بلانے والے بھی شیعہ ہیں، قتل کرنے والے بھی کون ہیں؟ شیعہ۔ اور شیعہ سے مراد وہی عبداللہ ابن سبا والی پارٹی، وہی انہوں نے کام کیا۔ یہ میرے پاس شیعہ کی کتاب ہے بہار الانوار، یہ 110 جلدوں میں ہے، ملا باقر مجلسی کی۔ اس کے صفحہ نمبر 112 سے آگے چلا گیا 115 تک، اور جلد نمبر اس کی 45 ہے۔ اس میں اس نے شہادتیں ذکر کی ہیں ان لوگوں کی جو واقعہ کربلا کے اندر موجود تھے، جہاں بخاری سے بھی آ گیا، اور یہ بہار الانوار ہے۔ اس میں پہلا بیان ہے ام کلثوم بنت علی کا، دوسرا بیان ہے حضرت زینب حضرت حسین کی بہن حضرت علی کی بیٹی، اور تیسرا بیان ہے زین العابدین کا۔ یہ تینوں بیان جہاں موجود ہیں، مفصل تقریریں، اور یہ تینوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بلانے والے بھی شیعہ اور قتل کرنے والے بھی شیعہ، کتاب بھی شیعہ۔ مسلم نہیں پڑھ رہا، یہ مسلم ہے ہی نہیں، مسلم پڑھ بھی نہیں رہا، یہ مسلم ہے بھی نہیں۔
یہ بہار الانوار ہے، اس میں موجود ہے۔ اسی طرح یہ میرے پاس شیعوں کی سب سے معتبر کتاب الاحتجاج طبرسی کی، اور یہ بہت ہی جلا بھنا آدمی ہے۔ اس نے بھی فاطمہ صغرا کی تقریر ذکر کی، حضرت زینب کی تقریر ذکر کی، خطبہ تو زینب، اور حضرت امام زین العابدین، ان تینوں کی تقریر ذکر کی ہے۔ اور یہ تینوں عینی شاہد ہیں واقعہ کربلا کے، اور وہ تینوں کہتے ہیں یا اہل الکوفہ یا اہل المکر والغدر والخیلاء، کہتے ہیں ہو اہل کوفہ ہو مکارو، کیونکہ انہوں او غدارو مکارو متکبرو، ہم اہل بیت ہیں، ابتلان اللہ بکم، اللہ نے ہمارا امتحان لیا، اور تم بے ایمانوں نے ہم سے غداری کی، اور کیا کیا؟ کذبتمونا وکفرتمونا، کفرتمونا ورأیتم قتالنا حلالا واموالنا نہبا، فرماتے ہیں کہ تم وہ بے ایمان ہو جنہوں نے ہمیں بلایا، پھر ہماری تکذیب کی، پھر ہمیں کافر قرار دیا، برأیتم قتالنا، اور تم نے ہمارے قتال کو حلال سمجھا، اور تم نے ہمارے ساتھ لڑائی کو جائز سمجھا۔ یہ حضرت فاطمہ کا بیان ہے جو وہاں کربلا میں موجود تھی۔ اسی طرح حضرت زینب کا خطبہ صفحہ نمبر 350 پہ ہے، اور یہ صفحہ نمبر 349 پہ حضرت فاطمہ کا، اور حضرت زینب کا بھی یہی خطبہ ہے، بہت لمبا، اس کا میں بتا دیتا ہوں، ترجمہ بھی شیعوں سے بتا دیتا ہوں۔ اور پھر امام زین العابدین، ان کا بیان بھی یہاں موجود ہے کہ انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ ہمیں بلانے والے بھی تم، خط لکھنے والے بھی تم، اور ہمیں قتل کرنے والے بھی تم۔ تو پہلے قاتلین، اصل مجرم وہ یہی سبائی پارٹی ہے اور یہی شیعہ ہیں، اور انہوں نے اسی وقت پھر ماتم بھی شروع کر دیا۔ ان کا اصل مقصد جو فساد تھا اس میں وہ کامیاب ہو گئے، حضرت حسین کو بلایا، شہید کیا، اور پھر رونا بھی شروع کر دیا۔ تو اسی طرح علی بن حسین، تو یہ احتجاج طبرسی جس نے دیکھی ہو، او لمبی لمبی تقریریں ان کی، اور آخر کہتے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آئی؟ بِأَيَّةِ عَيْنٍ تَنظُرُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ يَقُولُ لَكُمْ قَتَلْتُمْ اِطْرَتِي، قیامت کے دن کس منہ سے رسول اللہ کے سامنے جاؤ گے جب اللہ کے رسول کہیں گے تم نے میری اولاد کو قتل کیا ہے، میری حرمت کو پامال کیا، فَلَسْتُمْ مِنْ أُمَّتِي، او شیعو تم میری امت سے نہیں ہو، فَلَسْتُمْ مِنْ أُمَّتِي، تم میرے نہیں ہو، میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ پوری تقریریں ہیں جناب احتجاج طبرسی، یہ بھی شیعہ کتاب ہے، اور شیعوں کی عام ذاکرین کی نہیں، مجتہدین اور ذمہ دار کوئی شیعہ اس کا انکار نہیں کر سکتا احتجاج طبرسی کا۔ یہ وہ اصل بابا ہے مقتل الحسین والا۔ اس میں بھی اس نے حضرت ام کلثوم کی شہادت، حضرت زین العابدین کی، اور حضرت فاطمہ کی، اور ان سب کی یہی شہادت ذکر کی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ الارشاد شیخ مفید کی اور شیعہ مذہب کی سب سے معتبر کتاب، اس میں بھی یہ سارے خطبے موجود ہیں جو ابھی میں ذکر کر رہا تھا، اور حضرت زینب، حضرت فاطمہ، حضرت زین العابدین، ان سب کے یہ خطبے موجود ہیں، اور یہ جو عینی شاہدین ہیں وہ واشگاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ تم نے بلایا اور تم نے ہمیں قتل کیا۔ تو پہلے قاتل
یہی ہے. اور فرمایا پھر رونا بھی شروع کر دیا. یہ ہے چہاردہ معصومین. اصل اس کا نام ہے جلاء العیون. اس کا ترجمہ خود ان حضرات نے کیا. تو اس میں حضرت زینب کا خطبہ سنو. حضرت زینب نے بآواز ضعیف فرمایا تم ہم پر گریہ بنوا کرتے ہو لیکن یہ بتاؤ ہمیں قتل کس نے کیا ہے. کوفہ والے وہاں سے انہوں نے ماتم بھی شروع کر دیا تھا. تو حضرت زینب نے فرمایا بے ایمانو رو رہے ہو تو بتاؤ قتل کس, من قتلنا, ہمیں کس نے قتل کیا. آگے پھر ازدی کہتا ہے اس وقت حضرت زینب دختر امیر المومنین نے اشارتاً کہا خاموش رہو. اس حالت اضطراب و شدت میں اس طرح کلام کرتی تھی گویا امیر المومنین کلام فرماتے ہیں. پس بعد ادائے حمد الہی اور درود سید مختار بآہل بیت خیار آگے اما بعد اے اہل کوفہ اے اہل مکر و غدر بحیلہ تم ہم پر گریہ کرتے ہو اور خود تم نے ہم کو قتل کیا ہے. خود تم نے ہم کو قتل کیا ہے. ابھی تمہارے ظلم سے ہمارا رونا موقوف نہیں ہوا, تمہارے ستم سے ہمارا فریاد و نالہ ساکن نہیں ہوا. اور تمہاری مثل اس عورت کی ہے جو اپنی رسی کو مضبوط بنتی اور کھول ڈالتی تھی. تم نے بھی اپنی اسی ایمان کی رسیوں کو توڑ دیا, اپنے کفر کی طرف پھر گئے. تمہیں تمہارا دعویٰ مگر سراسر بے اصل اور ایک فن باطل کی مانند خوشامد کنیزہ بعیب جوئی دشمنان مثل تمہاری ایسی ہے جیسے گھاس. آگے چلتی چلتی فرماتی ہیں کہ تمہاری سزا کیا ہے, ابد الآباد سزا بار جہنم. تم ہم پر گریہ نالہ کرتے ہو حالانکہ خود تم ہی نے ہم کو قتل کیا. سچ ہے بلّہ لازم ہے تم بہت گریہ کرو. اور حضرت زینب نے جہاں دعا دی کہ اللہ کرے تم ہمیشہ اسی طرح روتے اور پیٹتے رہو. اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت زینب کی دعا اب نظر آ رہی. انہوں نے دعا کی انشاءاللہ ہمیشہ روندے رہو. او کوفیو ہمیں تم نے قتل کیا ہمارے خاندان کو, تو حضرت زینب نے پلوتا دیا. یہ ہماری کتاب نہیں ہے. آگے پھر فاطمہ بنت سید الشہداء ان کی تقریر ہے, وہ بھی فرماتی ہیں ہلاک ہو تم اے اہل کوفہ, کن کن خونوں کا تم سے حضرت رسالت قصاص لیں گے. حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ قیامت والے دن کن کن خونوں کا تم سے حضرت رسول قصاص لیں گے, یزید سے یا تم سے. اچھا اتنا خوش نہیں ہونا, یزید بھی اتنا اچھا آدمی نہیں تھا, اس کے بارے میں بتاتا ہوں. کس کس ظلم و ستم کا بدلہ تم نے رسول خدا تم سے رسول خدا لیں گے. اس مکر و غدر کا جو کہ میرے جد علی بن ابی طالب اور فرزندان رسول سے تم نے کیا, انہیں قتل کیا. تم میں سے فخر کرنے والے فخر کیا کہ میں نے علی اور فرزندان علی کو ہندی تلواروں سے قتل کیا اور ان کی عورتوں کو اسیر کیا. یہ لمبی تقریر ہے. اس سے بھی جو عینی شاہد ہیں انہوں نے بتایا کہ ہمارے قاتل کون ہیں. آگے ام کلثوم کا خطبہ ہے, انہوں نے بھی یہی کہا یہ 4 گواہ عینی شاہدین اس قتل کے گواہ ہیں. اے اہل کوفہ تمہارا حال اور معال برا ہو, تمہارے منہ سیاہ ہوں. تم نے کس سبب سے میرے بھائی حسین کو بلایا اور ان کی مدد نہ کی اور انہیں قتل کر کے مال و اسباب ان کا لوٹ لیا. یہ بیان ہے حضرت ام کلثوم کا. چوتھا بیان امام زین العابدین وہ یہی فرماتے ہیں کہ تم کو قسم خدا کی دیتا ہوں تم جانتے ہو کہ میرے پدر کو خطوط لکھے, ان کو فریب دیا
اور ان سے عہد و پیمان کیا اور ان سے بیعت کی، آخر کار ان سے جنگ کی اور دشمن کو ان پر مسلط کیا، پس لعنت ہو تم پر۔ کس کو فرما رہے ہیں؟ شیعان کوفہ کو۔ لعنت ہو تم پر، تم نے اپنے پاؤں سے جہنم کی راہ اختیار کی، بری راہ اپنے واسطے پسند کی۔ تم لوگ کن آنکھوں سے حضرت رسول کی طرف دیکھو گے جس روز وہ تم سے فرمائیں گے تم نے میری اطرت کو قتل کیا، میری حتا کی حرمت کی، کیا تم میری امت سے نہ تھے؟ کہ سن کر صدائے گریا ہر طرف سے بلند ہوئی، آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے ہم ہلاک ہوئے۔ کوفہ والے پھر وہی ماتم زنجیر زنی شروع کر دی۔ یہ 4 گواہ ہیں، 50 کتابیں، 4 گواہ ہیں، 50 کتابیں شیعہ مذہب کی۔ اگر کسی شیعہ کو شک ہو تو سپریم کورٹ میں میرے خلاف کیس کر کے دیکھ لے، حوالے غلطوں میں ذمہ دار۔ تو جب قاتل معلوم ہو گئے تو اب رونے کا کیا مطلب؟ قتل بھی خود کیا، بلایا بھی خود، تفصیل بعد میں آئے گی۔ تو چلو جی، قاتل کون؟ پہلا یہ ذمہ دار ہے۔ دوسرا، قتل حسین کا ذمہ دار ابن زیاد خبیث ہے، ابن زیاد بدماش۔ اور تیسرا ذمہ دار خود یزید ہے۔ اب جی کم میں یزید بھی ذمہ دار ہے، لیکن بلا واسطہ نہیں، بال واسطہ۔ اور اس پہ دلائل ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول، یہ کوفہ کے گورنر تھے۔ ان کو یزید نے کہا سختی کرو، انہوں نے سختی نہیں کی، اس نے ان کو معزول کیا۔ اس پہ سب روایتیں متفق ہیں، سب روایتیں جتنی بھی ہیں، معزول کر دیا اور ابن زیاد جیسے ظالم کو مسلط کیا، اور ساتھ کوئی وصیت نہیں کی۔ حالانکہ انہی روایات میں موجود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو وصیت کی تھی کہ اگر کہیں حضرت حسین کے ساتھ اختلاف ہو جائے تو حضرت حسین کا خیال رکھنا اور نبی کی قرابت کا لحاظ رکھنا۔ حضرت حسین عظیم ہستی ہے، ان کے خلاف کوئی سخت قدم نہیں رکھنا۔ تو یزید نے ابن زیاد کو مسلط کیا، اور ابن زیاد نے آگے جو کچھ کیا تو یہ کہنا یہ جو فوجیں کس کی تھی، یہ بھی تو حکومت کی فوجیں تھی۔ غدار تو شیعہ نکلے ہیں، بلایا اور غداری کی، تو اس لحاظ سے یہ بھی قاتل ہیں۔ لیکن ابن زیاد بھی نہیں بچ سکتا، اور یزید بھی فی الجملہ اس میں شریک ہے۔ یہاں پر لکھا ہے علماء نے مختلف روایات، لیکن جو محققین علماء ہیں انہوں نے اتنی بات کی ہے کہ اس نے براہ راست حکم نہیں دیا اور راضی بھی نہیں تھا۔ اس کے خلاف بھی روایتیں ہیں، ہم بھی کہتے ہیں براہ راست حکم بھی نہیں دیا ہوگا اور راضی بھی نہیں ہوگا، لیکن صرف اس بات سے بچ جائے گا۔ اتنا بڑا واقعہ ہے، اور یزید کی حکومت میں یزید کی فوج سے ہوا، اسی کے گورنروں سے ہوا، اور اس کی میں انشاءاللہ اگلی نشست میں وضاحت کروں گا کہ اس واقعہ کا تیسرا ذمہ دار وہ یزید صاحب بھی ہے۔ اور 3 جرم یزید کے خطرناک ہے۔ ایک تو ہے یزید کے متعلق مشہور شرابی تھا، زانی تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، یہ تو بالکل جھوٹ پہ مبنی انہی کذابین روات کی بات ہے، ایسی بات کوئی باسند ثابت نہیں۔ لیکن جو 3 باتیں ہیں
ایک یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے اس میں فی الجملہ یزید بھی ملوث ہے. ملوث ہونے کا مطلب وہ راضی بھی نہ ہو، حکم بھی نہ دیا ہو، لیکن اس نے انتظام کیا کیا؟ انتظام یہی کیا کہ صحابی کو معزول کر کے ابن زیاد جیسے ظالم کو مسلط کیا. ایک دوسرا اس کا جو بڑا جرم ہے وہ واقعہ حرہ ہے. اب واقعہ حرہ کے دو پہلو ہیں. ایک واقعہ حرہ کا پہلو ہے جو مورخین نے بیان کیا، تو وہ اکثر جھوٹ پہ مبنی ہے کہ اس میں او جی 1000 عورت حاملہ ہو گئی، یزید کی فوجوں نے زنا کیا. اب ان سے پوچھو تم مردم شماری کر رہے تھے؟ 1000 عورتیں پوری، نہ کم نہ زیادہ، بالکل جھوٹے کذابین. مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے اور ریاض الجنہ میں گھوڑے پیشاب کرتے تھے اور اس کذاب راوی کے منہ میں براہ راست پریشر جاتا تھا. تو 3 دن تک مسجد نبوی استبل بن گیا. یہ تو ہے مورخین کذابین روافض کے بکواس. لیکن جو بات صحیح ثابت ہے وہ یہ بالکل ثابت ہے، اور یہ واقعہ بخاری میں بھی مختصر موجود ہے. بخاری کے اندر 3-4 مقام پہ ہے، مسلم میں بھی ہے، اور بھی کتب حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے. اور یہ واقعہ جو نفس واقعہ ہے یہ متواتر ہے. اس کا کوئی انکار کر نہیں سکتا کہ یزیدی فوجوں نے مسلم بن عقبہ کی قیادت میں مدینہ منورہ پہ حملہ کیا، اور جو مقابل فوج کا کمانڈر تھا وہ عبداللہ بن حنظلہ تھے، اور یہ بھی صحابی ہے. عبداللہ ابن حنظلہ یہ غسیل ملائکہ کا بیٹا ہے، ان کا بیٹا ہے حضرت عبداللہ ابن حنظلہ. اور اس واقعہ میں بے شمار صحابہ، بعض تو یہ اقوال ہیں کہ 700 کے قریب صحابہ کرام بھی شہید ہوئے، اور اس کا اشارہ بخاری میں بھی موجود ہے. کتاب المغازی میں لیث کیا تعلیق امام بخاری نے ذکر کی ہے، لیکن وہ صحیح سند کے ساتھ ابو نعیم کی المستخرج میں موجود ہے. بخاری 4024 نمبر حدیث کے بعد یہ تعلیق ہے قال اللیث سے. تو یہاں بخاری میں تعلیق ہے، لیکن صحیح سند اس کی المستخرج میں موجود ہے. یہ تعلیق صحیح سند والی ہے، تو واقعہ حرہ کا انکار نہیں ہو سکتا. البتہ اس میں جو مبالغات ہیں کہ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، زنا حلال قرار دیا گیا، فلاں ہوا، اتنے بچے وہ اس حرامی پیدا ہوئے، فلاں ہوئے، بلد الحرام پیدا ہوئے. میرا خیال ہے وہی یہ مورخ تھے جو جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ کذابین ہیں. لیکن واقعہ حرہ میں مسلم بن عقبہ کی سربراہی میں حملہ ہوا. حرہ مدینہ کے ساتھ جگہ ہے، اور اس میں کئی صحابہ تابعین شہید ہوئے. اور پھر واقعہ حرہ کے بعد دوسرا جو جرم تھا وہ کعبہ پہ چڑھائی ہے، اور یہی فوجیں کعبہ پہ انہوں نے چڑھائی کی. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کے خلاف، تو وہ بھی اسی حضرت صاحب کا حکم تھا، امیر المومنین کا، انہی کا حکم تھا. تو انہی کے حکم پر وہ مکہ مکرمہ پہ بھی چڑھائی ہوئی. کعبہ کی دیوار بھی اس کو نقصان پہنچا، غلاف بھی جل گیا، ایک علاقہ ایک سائڈ کعبہ کی گر گئی. ادھر انہوں نے باقاعدہ سنگ باری کی، اور اسی دوران یزید فوت ہو گیا. اسی دوران، حالانکہ عمر بھی اتنی نہیں تھی. محدثین سب نے لکھا کہ یہ اللہ کی گرفت آئی. اسی وقت مدینہ والوں کے ساتھ جو ہوا، مکہ مکرمہ والوں کے ساتھ جو ہوا، تو یزید فوت ہو گیا.
پھر یزید کے بعد اس کا بیٹا ولی عہد بنا، 40ویں دن وہ بھی فوت ہو گیا۔ پھر مروان بن حکم وہ بھی چند دنوں کے بعد وہ بھی فوت ہو گئے۔ پھر عبد الملک بن مروان آیا۔ یہ ایک ترتیب چلی۔ یہ 3 چیزیں ہیں، محدثین اور اساطین امت جو یزید کے ساتھ ناراض ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ واقعہ ہرہ ہے۔ یہ بھی بات ذہن میں رکھو، ہرہ کا واقعہ ہے۔ یہ کیوں کہ یہ حضرات یہ تو مانتے ہیں، بڑے بڑے حضرات، کہ حضرت حسین کے براہ راست قتل کا اس نے حکم نہیں دیا تھا۔ اس پہ بات میں انشاءاللہ کروں گا، یہ کربلا کا واقعہ الگ ہے۔ لیکن یہ جو 2 کام ہیں، ان کاموں کی وجہ سے محدثین سب بہت ناراض ہے۔ آپ اندازہ کریں، یہ میرے پاس ہے امام ذہبی رحمت اللہ علیہ، جو اسماء الرجال کے امام ہیں حدیث کے، اور امام ذہبی کی شخصیت کو سب جانتے ہیں۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء رجال پہ کتاب ہے، اس میں امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے عجیب باتیں لکھی۔ ان میں جو محدثین کا نظریہ لکھا ہے، آج یہ مسئلہ ہوتا ہے جی یزید کے بارے میں کیا نظریہ ہونا چاہیے، کیا نظریہ ہونا چاہیے؟ تو چاہیے تو یہ کوئی عقیدے کی بات بھی نہیں، عمل کی بات بھی نہیں۔ تم اگر بالکل ساری زندگی یزید کو نہ بھی جانو تو منکر نکیر نے سوال نہیں کرنا، اپنی ذمہ داری ہے۔ لیکن اب بعض لوگ ایسے پیدا ہو گئے، میرے پاس 6 کتابیں ہیں، اب انہوں نے ایسی جرات کرنا شروع کر دی کہ حضرت حسین کو باغی بنایا، معاذ اللہ، کہ حضرت حسین کا خروج بغاوت تھی اور یزید کی حکومت برحق تھی، اور حکومت کے خلاف جو اٹھے تو وہ واجب القتل ہے، تو حضرت حسین کا قتل واجب تھا، جہاں تک بکواس کیا گیا ان شیطانوں کی طرف سے۔ تو اس لیے دونوں جانبوں کو دیکھنا ہے۔ تو اب یہاں پر امام ذہبی رحمت اللہ علیہ، یہ سیر اعلام النبلاء، تو امام ذہبی کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ امام ذہبی یہ ناقد فن رجال ہیں، اور ان سے بڑا ناقد فن رجال اپنے زمانے میں کوئی نہیں۔ یہ صرف تاریخوں شاریخوں سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں، حدیث پر پورا، اسماء الرجال پہ انہیں دسترت حاصل ہے۔ کہتے ہیں یزید ممن لا نسبہ ولا نحبہ، یزید کے متعلق، اچھا یہ بات امام ابن تیمیہ نے بھی بطور ضابطہ کی لکھی ہے، اور حضرات نے بھی فرماتے ہیں کہ نہ تو ہم اسے گالیاں دیتے ہیں ولا نحبہ، اور نہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہماری محبت حضرت حسین کے ساتھ ہے۔ لا نسبہ ولا نحبہ، کہتے ہیں کہ اس طرح کہ اور بھی بادشاہ جیسے عام بادشاہ گزرے ہیں، اس طرح کا وہ بادشاہ تھا، لیکن اگلے لفظ سننا ہے، بل فیہم من ہو شر من ہو، بلکہ جو دوسرے بادشاہ گزرے ہیں ان میں بعض یزید سے بھی زیادہ بدتر ہے، شر من ہو، تعریف نہیں کر رہا۔ تو اس لیے یہاں پر آگے پھر چند باتیں لکھی ہیں امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، اور کہتا ہے کہ یہ جو تھا یزید صاحب، اس کی افتتاح دولتہ بمقتل الشہید الحسین، اس کی بادشاہی کی ابتدا حضرت حسین کی شہادت سے ہوئی، اور اختتام واقعہ ہرہ کے ساتھ ہوا، اختتام بادشاہی کا واقعہ ہرہ کے ساتھ ہوا۔ وَلَمْ يُبَارَكْ فِي عُمُرِهِ، تو اس کی عمر میں برکت نہیں ہوئی۔ تو بہرحال یہ امام ذہبی کی جو بات ہے یہی ہمارا نظریہ ہے کہ لا نسبہ ولا نحبہ۔ کیوں؟ اس کیوں کے بھی جواب ہے، لیکن یہ کسی اور نشست میں۔ اسی طرح امام ابن کثیر
اچھا ایک بات ذہن میں رکھو، ہماری عادت ہے ہم کبھی بات چھپاتے نہیں، مولویوں کی عادت ہے آدھی چھپاتے ہیں آدھی بتاتی ہیں۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کی، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ جو کتابیں ہم نے دیکھی ہیں ان کتابوں میں یزید کو بڑے بڑے ائمہ نے فاسق قرار دیا ہے کہ یہ فاسق ہے، لیکن فسق کا اطلاق کب کیا؟ زیادی بنیاد یہی تین باتیں ہیں، ایک وہ جو خطیب بیان کرتے ہیں وہ نہیں۔ اچھا ان میں بڑے بڑے ائمہ ہیں، پہلے بھی بعد میں بھی۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی یہی بات لکھی، اور حالانکہ حافظ لکھ رہا ہے کہ لیس لہ رأی فی قتلہ ولکنہ لم یامر بذلک، کہتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ یزید نے حضرت حسین کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا، حکم بھی نہیں دیا تھا، رائے بھی نہیں تھی، رضا بھی نہیں تھا، لیکن یہ بات جب حضرت حسین کی شہادت اسی بری بھی نہیں لگی، ناراض بھی نہیں ہوا، قتل بھی نہیں ہوا اور ناراض بھی نہیں ہوا۔ آگے پھر یہ ابن کثیر کی کتاب ہے التکمیل فی الجرح والتعدیل، البدایہ سے نہیں پڑھ رہا، تو فرماتے ہیں کہ یزید کے متعلق تین فرقے ہیں، فمنہم من یغلو فیہ، بعض وہ ہیں جو بڑے غالی ہیں اور وہ یزید کی تعریفیں کرتے ہیں، جیسا کہ شام کے خوارج ہیں، شام میں کوئی خوارج کی جماعت ہے وہ یزید کے مداح ہیں اور تعریفیں کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ من، بعض ان میں وہ ہیں جو یزید پر لعنت کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں۔ یہ کون ہے لعنت کرنے والے گالیاں دینے والے؟ کا غلات الروافض، جو غالی قسم کے رافضی ہیں وہ یزید پر لعنت کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں۔ من الناس من یقول، اور بعض وہ لوگ ہیں تیسرا طبقہ کہ یزید جو تھا یہ کون تھا؟ احد الملوک الفسقہ، یہ تیسرا گروہ اہل سنت کا بتا رہا ہے، فسقہ۔ آگے پھر ساتھ لکھتا ہے جہاد قسطنطنیہ بھی، اس پہ بھی بات آئے گی، قسطنطنیہ کے جہاد بھی، اور پھر آگے اور بھی باتیں لکھتا ہے۔ اسی طرح امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ، وہ لسان المیزان میں تذکرہ جو اسماء الرجال کی کتاب ہے اس میں امام ابن حجر کہتے ہیں مقدوح فی عدالتہ ولیس بأہل ان یروی عنہ، کہتا ہے کہ یزید کی عدالت مقدوح ہے، اس میں عیب ہے، اور یزید اس کا اہل نہیں ہے کہ اس سے روایت لی جائے۔ روایت لسان میزان ہے۔ امام حنبل کا یہ ان سے پوچھا گیا تو فرماتے ہیں لا ینبغی ان یروی عنہ، یہ بات مناسب ہی نہیں کہ یزید سے روایت لی جائے، یعنی وہ روایت کرنے کے قابل ثقاحت والی بات اس میں نہیں ہے۔ وجہ واقعہ حرہ لکھی ہے کہ واقعہ حرہ جو ہوا ہے یہ وجہ امام احمد بن حنبل نے لکھی، اور اسی طرح آگے پھر بات لکھی ہے بہت سارے ائمہ نے، ذہبی نے بھی، ابن حجر نے بھی، اور حضرات نے بھی، کہ ایک آدمی نے عمر بن عبدالعزیز کے سامنے یزید کو امیر المومنین کہا، تو عمر بن عبدالعزیز نے اسے 20 کوڑے لگوائے، لیکن صاحب بات یہ ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے، اس اثر کی سند ضعیف ہے۔ اس کے مقابل بھی ایک اثر ہے، اسی کتاب میں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ یزید پر رحمت کی دعا کی جائے، یہ اثر بھی ہے، ادھر کوڑے والا اثر بھی ہے، اس لیے بہتر وہی ہے جو علامہ ذہبی نے کہا، وہی بات بہتر ہے۔ تو اسی طریقے سے تاریخ اسلام میں امام ذہبی نے لمبی بات کی ہے، محمد بن حنفیہ کا قول بھی لائے، اور وہ جہاں پر بھی ہے سیر میں بھی،
محمد بن حنفیہ جو حضرت حسین کے بھائی ہیں، ان کے بارے میں چلو یہ سن لو تو اچھی چیز ہے۔ یہ سب نے یہ قول لکھا محمد بن حنفیہ کا بھی۔ تو ہمارا مطلب ہے کہ دونوں پہلو مد نظر رکھنے چاہیے جو محدثین حضرات کا نقطہ نظر ہے۔ تو یہاں امام ذہبی نے محمد بن حنفیہ کے سامنے جب بات آئی، یہ ہیں عبداللہ ابن موتی، اس نے کہا کہ یزید شراب پیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے احکام کی مخالفت کرتا ہے، اس لیے یہ حرہ کے مقام پہ بغاوت کر رہے تھے۔ اور یہ انہوں نے بات کی محمد بن حنفیہ کے ساتھ، تو محمد بن حنفیہ کہنے لگے کہ ما رأیت منہ ما تذکرون، جو باتیں تم کر رہے ہو یہ باتیں تو میں نے نہیں دیکھی، وقد قمت عندہ، میں یزید کے پاس رہا ہوں، فرأیتہ مواظبا للصلاۃ، میں نے دیکھا ہے کہ وہ پکا نمازی ہے، متحریا للخیر، وہ خیر کا تلاش کرنے والا ہے، اور یسأل عن الفقہ، اور دینی مسائل میں دلچسپی رکھتا ہے۔ یہ تاریخ اسلام ذہبی کی سیر اعلام النبلاء اور خیر الدین دمشقی کی اسماء الرجال، اس میں بھی یہ واقعے اور تاریخوں میں بھی موجود ہے۔ تو محمد بن حنفیہ نے جو شرابی، زانی، فلاں ہونے والی بات کی نفی کی ہے، تو جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ باقی آخری بات اس موضوع پہ سن لو کہ بڑے بڑے علماء نے، حضرت شاہ ولی اللہ نے، مجدد الفسانی نے، حضرت گنگوہی نے، اور اسی طرح ابن حجر نے، علامہ عینی نے، اور جن کے بھی تمہیں نام آتے ہیں علماء کے، ان سب نے یزید کو فاسق کہا، لیکن فسق کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ تو بعض کتابوں میں اس کی صراحت ہے، یہ جو 3 جرم ہیں ان کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ فاسق ہے اور ان 3 جرموں کا مرتکب ہے۔ علماء کی رائے یہ، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ تاریخی روایات کی بھی ایک وجہ ہے۔ تو یزید کے متعلق معتدل مسلک وہی ہے جو امام ذہبی نے کہا ہے کہ اس کے متعلق ہم سے کوئی سوال نہیں ہونا۔ ہاں یہ ہم کہتے ہیں کہ جس نے بھی آل رسول، اہل بیت رسول، اصحاب رسول کی توہین کی، حتیٰ کی حرمت کی یا کر رہا ہے، اس پہ اللہ کی ہمیشہ لعنت برستی رہے۔ اور جنہوں نے حضرت حسین کو قتل کیا یا حضرت عثمان کو قتل کیا، اور جنہوں نے ان پاک ہستیوں کو قتل کیا یا خلفائے راشدین ابو بکر و عمر عثمان کو بھونکتا ہے، حضرت معاویہ کو بھونکتا ہے، اس پہ خدا کی لعنت ہو اور اللہ کی طرف سے پھٹکار، اور ابد الآباد اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہو، اس کی ہم دعا کریں گے۔ باقی یہ کہ یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ یزید میں کچھ اچھی باتیں بھی ہیں، ساری بری نہیں، یہ اگلی نشست پہ میں چھوڑ رہا ہوں۔ تو اقوال یہ بھی ہیں، اقوال بہت کم اچھے ملتے ہیں۔ امام غزالی نے اچھا قول کیا یزید کے متعلق، یہ محمد بن حنفیہ کی بات آ گئی، اور بعض دیگر حضرات نے اچھی باتیں بھی کی۔ تو ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے کہ یزید اچھا تھا تب بھی اللہ کے ہاں پہنچ چکا ہے، برا تھا تب بھی اللہ کے ہاں پہنچ چکا ہے، لیکن تھا مومن۔ آج جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا حسینی، تیسری بات کہ ہم حسینی ہیں،
اور ان سے پوچھو، ادھر کہتے ہیں حسین ظلم کے خلاف کھڑا ہوا اور اپنے آپ کو کہتے ہیں حسینی، اور خود رہ کس کے نیچے رہے؟ طاغوت کے نظام کے نیچے۔ دیوبندی، بریلی، شیعہ سب لگے ہوئے، ہم حسینی ہیں، حسینی فکر، اور پھر خود کہتے ہیں کہ حسینی فکر ہے ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، ناجائز حکومت کے خلاف کھڑا ہونا۔ تو جو تمہارے اوپر حکومت ہے جائز ہے؟ امیر المومنین شہباز شریف، عمران خان، اور یہ سب انگریزی جمہوری طاغوتی نظام۔ وہاں تو کہتے ہیں جی شریعت پہ پورا عمل نہیں ہو رہا تھا، اور تمہارے ہاں شریعت پہ پورا عمل ہے، پورا قانون انگریز کا ہے۔ تو ان ملا کو شرم آنی چاہیے حسین کا نام لیتے ہوئے بھی۔ حضرت حسین نے جس چیز کو صحیح نہیں سمجھا، حضرت حسین نے جان دے دی اور اولاد قربان کی، اور آج ملا شیطانی، دجالی، طاغوتی اس نظام پہ راضی اور مطمئن ہے، اور ساتھ الیکشن پہ بھی کھڑا ہوا ہے اور نعرے حسینیت کے بھی لگا رہا ہے۔ تو اس ملا کو شرم آنی چاہیے جو خود طاغوتی، شیطانی، ابلیسی اور انگریز کے قانون اس کی اطاعت میں لگا ہے، اس پہ مطمئن ہے اور اسی پر فخر کر رہا ہے۔ یہ کس منہ سے نام لیتا ہے حسین کا؟ حسین کا نام وہی لے سکتا ہے جو ہر طاغوت کا انکار کرے، میں یکفر بالطاغوت، اور ہر غیر اللہ کے نظام کا، ہر انگریز کے نظام کا، جمہوریت کے نام پہ ہو، سوشلزم کے نام پہ ہو، کمیونزم کے نام پہ ہو، ہر کفر کے نظام کا انکار کرنا حسینیت بنے گا، اور کفر کی نوکری کرنا یہ حسینیت نہیں بن سکتا، یہ انگریزیت بنے گا۔ تو یہی گزارش تھی۔ تو یزید کے متعلق جو مسئلہ ہے یہ تاریخی ہے، اور تاریخ ہمارے بس میں نہیں کہ ہم اسے کس طرح صحیح کر سکیں، ہر قسم کی روایتیں ہیں، اسی لیے انہی تاریخی روایات کو دیکھ کر جن کی بنیاد اکثر جھوٹ پہ ہے، تو ہمارے جو علماء حضرات ہیں انہوں نے یزید پر سخت ناراضگی کی ہے، شاہ ولی اللہ سے لے کے حضرت گنگوئی تک اور حضرت نانوتوی تک، اور دیوبندیوں میں بھی ویسے گروہ اب دو ہیں، ایک یزید کے حمایتی اور ایک یزید کے خلاف، جو سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کی اولاد ہے، اور اسی طرح اور کچھ حضرات ہیں وہ یزید کی حمایتی ہیں، اور اہل حدیث میں بھی دو گروہ پہ، ایک یزید کے حمایتی، ایک یزید کے خلاف، بریلویوں کے بھی دو گروہ پہ، ایک یزید کے حمایتی، ایک یزید کے خلاف۔ تو اس لیے ہم یزید کی قسمت کے فیصلے نہیں کر سکتے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور نہ ہم اسے گالیاں دیتے ہیں، نہ ہم اس کے چرچے اور ذکر مبارک سے دل کی لذت حاصل کرتے ہیں۔ ہمارا تعلق آج بھی صحابہ اہل بیت سے ہے، اور اسی پر ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری موت بھی اسی تعلق پہ ہے۔ عمیر عزیز سوال کر رہے ہیں کہ اگر یزید اتنا ظالم تھا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ولی عہد کیوں مقرر کیا؟ اس وقت واقعہ کربلا پیش آ گیا تھا، یہی تو بات سمجھتے نہیں۔ میں نے کہا کہ ایک واقعہ کربلا، دوسرا واقعہ ہررا، تیسرا حصار کعبہ، یہ تین جرم اس وقت یزید نے کر لیے تھے جب حضرت معاویہ ولی عہد بنا رہا تھا، تو پھر اعتراض کیسا؟ حضرت معاویہ غیب دان تو نہیں تھے کہ یزید کیا کرے گا، تو یہ تو جب وہ بادشاہ خلیفہ بن گیا تو اس نے کیا۔ ہاں، یہ اعتراض تب آتا ہے کہ یزید کو شروع سے فاسق سمجھو، شروع سے شرابی اور زانی سمجھو، پھر اعتراض ہوگا۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یزید کے شرابی، زانی، فاسق ہونے کی اس کے علاوہ جو کہانیاں ہیں وہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، بے سند کہانی ہے۔ لیکن تین چیزیں جو ہیں ان کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا، خصوصاً واقعہ ہررا، اور یہ جو علماء جن کے میں نے نام لیے ہیں، امام احمد بن حنبل اور اس طرح کے حضرات، تو انہوں نے واقعہ ہررا کا زیادہ نام لیا ہے،
کیونکہ اہل مدینہ کو ڈرانے والے کے خلاف سخت وعیدیں ہیں، اہل مدینہ کو تنگ کرنے والے کے خلاف سخت وعیدیں ہیں، اہل مدینہ کی مخالفت کرنے والے کے خلاف سخت وعیدیں ہیں۔ تو پاکستانی ان لوگوں کو بھی ڈرنا چاہیے جو آج بھی مکہ مدینہ کے علماء کو بھونکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے علماء نے یزید پہ اعتراض کی ہے۔ اب علماء نے کیا نا، تو ہم تو ناقل ہیں، ہم نے اپنی بات بتا دی کہ ہم کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اتنی بات یقینی ہے کہ یزید پکا مومن تھا، اور آج یہ جو فرقے کذابین ہیں، بدعتی مشرک ہیں، ان بدعتی مشرک مولویوں سے یزید کروڑ درجے بہتر تھا۔ یزید بے شک فاسق ہو، لیکن مشرک بھی نہیں تھا، بدعتی بھی نہیں تھا، اور یہ بدعتی بھی ہیں اور مشرک بھی ہیں، اور پھر بھی گالیاں یزید کو دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم دونوں پہلو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ جی گل رحمان وحدانی سواد سے سوال کر رہے ہیں کہ اشاعت التوحید و سنہ کا یزید کے بارے میں کیا موقف ہے؟ اشاعت توحید کا موقع پڑھنا ہے تو حضرت قاضی شمس الدین صاحب کی الہام الباری اٹھا کے پڑھ لیں۔ حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی الہام الباری شرح بخاری پڑھ لیں، ان کا بھی یہی موقف ہے جو میں نے بیان کیا، بلکہ ان کا تھوڑا سخت موقف ہے، اس سے بھی سخت موقف ہے حضرت قاضی شمس الدین صاحب کا۔ عابد علی سوال کر رہے ہیں کہ یزید نام رکھنا کیسا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یزید صحابہ کے بھی نام تھے۔ بھائی یزید نام میں کون سی خرابی ہے؟ یزید نام کے تو شیعہ کتابوں میں بھی بہت سارے راوی ہیں ان کی سندوں میں، اور تمہاری اسماء و رجال بھری ہے یزید، اور زیادہ یہ مسئلہ ہمارے بریلوی دوستوں کو ہے، حالانکہ ان کا بابا با یزید بستامی ہے، بابے کے نام میں یزید موجود ہے، یزید بن ابی سفیان ہے۔ یہ ایسے روافظ کا ڈرامہ ہے۔ یزید نام میں کیا رکھا ہے؟ یزید تو صحابی بھی ہے، یہ یزید نہیں صحابی، کل کوئی کلپ کاٹ دے۔ یزید حضرت معاویہ کے بھائی، تو اور بھی ہیں یزید نام کے راوی، بخاری مسلم اٹھاؤ تو پتہ چل جائے گا۔ انور علی سوال کر رہے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، کیا یہ بات درست ہے؟ اب یہ سوال بڑا زبردست ہے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو انہوں نے اسلام نام رکھا ہے روٹی کھانے کا ذریعہ، اور ہر کربلا کے بعد ان کی جیبیں تازہ ہوتی ہیں۔ یہ بات وہ ٹھیک کرتے ہیں کہ سالانہ جو کربلا ہے، یہ انہوں نے ایک ذاکر 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ روپیہ لیتا ہے عشق حسین کا، اور یہ جو مولوی زیادہ دوڑے مائی، اچھا یہ مولوی جھوٹ کیوں نہیں چھوڑتے؟ اگر یہ جھوٹ چھوڑیں تو کاروبار ختم۔ انہوں نے جھوٹ تو بولنا ہے، ادھر سے تیر آیا، حضرت حسین چھوٹے علی اصغر کو ہاتھوں پہ لے کے سامنے آ گئے، تیر آیا۔ اچھا جب آدمی بچے کو اٹھاتا ہے تو دشمن کے سامنے منہ کرتا ہے نا بچے کا، جو اوپر ہوتا ہے منہ۔ بچہ آدمی ہاتھوں پہ اٹھا کے لائے تو بچے کا منہ کدھر ہوتا ہے؟ اچھا تیر آیا اور حلق میں لگا، کمال، بچے کا منہ اوپر تھا، تیر ادھر سے آیا یا اوپر ہیلی کاپٹر سے کسی نے چھوڑا، حلق سے لگا۔ اب ایسی دردناک کہانیاں نہ ہوں تو پیسے کون دے جتنے رلانے کے؟ تو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو ان کا اسلام فیس ہے، کھانا پینا، روٹی، حلوے مانڈے، اور ان کا ہر سال اسلام زندہ ہوتا ہے واقعی کربلا کے بعد، اور کافی پورے سال کا خرچہ واقعہ کربلا بیان کرتے ہوئے نکل آتا ہے۔ تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ انہیں کہنے دو۔ باقی رہ گیا جو محمدی اسلام ہے، وہ محمدی اسلام وہ کبھی مردہ ہوئے ہی نہیں،
اس اسلام کو اللہ نے بھیجا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ جو دین محمد مصطفیٰ کا ہے وہ جب سے آیا ہے نہ مردہ ہوا نہ اسے کوئی مردہ کر سکتا ہے۔ تم پہلے مردہ ہو تو زندہ تو تب ہو نا۔ یہ تو ہماری للڑ برادری ہے جو زندوں کو کہتی ہے قیامت کے دن زندہ ہوں گے، قبروں میں زندہ پڑے اور قیامت کے دن۔ میرا خیال ہے یہ انہوں نے ان سے لیا ہے کہ ہمارا جو محمدی اسلام ہے یہ کبھی نہ مردہ ہوا نہ ہوگا، یہ سدا بہار دین ہے۔ جی بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے اندر صحابہ کی اولاد بھی شامل تھی۔ اولاد تو حضرت نوح کی بھی ٹھیک نہیں تھی۔ صحابی کی اولاد کے بارے میں کس نے گارنٹی دی ہے؟ کہ جو مختار سقفی تھا یہ بھی تو صحابہ کی اولاد ہے، جسے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا تھا۔ صحابہ کی گارنٹی ہے، صحابہ کی اولاد کی کس نے گارنٹی دی ہے؟ بھئی تابعین میں ہوگا نا، تو تابعین میں جو دور ہے تو یہ تو اسماء الرجال کی کتب پڑھو تو دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ دجال من الدجاجلہ، کذاب، ساری جریں ادھر موجود ہیں۔ تو صحابی کے لیے گارنٹی ہے، صحابی کی اولاد تو نیچے رہ گئی، نبی کی اولاد کے لیے بھی گارنٹی نہیں۔ حضرت نوح کا بیٹا نہیں تھا کنان، کہہ بھی رہے ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق کہ انہ لیس من اہلک۔ تو نبی کا بیٹا خراب ہو جائے تو نبی کا قصور ہے، تو اگر کسی صحابی کا بیٹا خراب ہو جائے تو صحابی پہ کون سی جرح ہوتی ہے؟ جی محمد واجد سوال کر رہے ہیں کہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا درست ہے یا غلط؟ بالکل کہتے رہو رحمت اللہ علیہ، اس میں کیا ہے، لیکن جو اصطلاح ہے اہل سنت کی، عرف اہل سنت میں جو اصطلاح ہے، اصطلاح نہیں کہہ سکتے کیونکہ ترحم یہ اولیاء کے ساتھ خاص ہے۔ ویسے کوئی کہے یزید مومن تو ہے، مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ باقی جو مومن آدمی ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا، رحمت کی دعا کر سکتی ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن جو اہل سنت کا عرف ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، درود نبیوں کے لیے اور رضی اللہ صحابہ کے ساتھ، اور ترحم رحمت اللہ علیہ اولیاء کے ساتھ ہے۔ باقی آپ دعائیں بھی کر سکتے ہیں رحمت کی۔ ویسے تو آپ کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یوں بھی تو کہتے ہو۔ جی کیا فاسق و فاجر کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے؟ کیوں نہیں کی جا سکتی؟ وہ خارجی تو نہیں ہے۔ اہل سنت کا مذہب ہے کہ فاسق فاجر بالآخر جنتی ہے، یہ جنتی ہونے کی منافی بھی نہیں۔ مغفرت کی دعا بھی ہو سکتی ہے، رحمت کی دعا۔ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں، نہ مشرک کا جنازہ ہے، نہ مشرک کی تعزیت ہے۔ یہ کام کرتے ہیں اور بڑے بڑے سوال پوچھتے ہیں۔ جی آخری سوال ہے کہ واقعہ ہرا کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا راوی ابن حزم ظاہری چاروں اماموں کو گالیاں دیتا تھا، تو ایسے شخص کی سند سے یہ واقعہ کیسے ثابت ہوگا؟ بھائی ابن حزم تو کل کا آدمی ہے، میں نے کہا یہ بخاری اور مسلم میں کھڑا ہے، نفس واقعہ ہرا۔ ابن حزم یہ بھی خطیبوں کی گپیں ہیں، چاروں اماموں کو گالیاں دیتا تھا، وہ خود امام ہے۔ ابن حزم بہت بڑا امام ہے، معمولی آدمی نہیں ہے، مجتہد ہے۔ ابن حزم جو ہے یہ خود ایک مجتہد امام ہے، لیکن
واقعہ نفس واقعہ ہرا تو بخاری مسلم میں موجود ہے، ابن حزم کیسے راوی بن گیا، اور جو حصار مکہ کی بات ہے وہ بخاری مسلم میں، کتب حدیث میں ہے۔ اصل میں خطیبوں کو ابھی طریقہ نہیں ہے نا مطالعہ کرنے کا۔ ایک خطیب کہہ رہا تھا سارا باقی صرف لوط بن جائیہ کا، صرف نہیں ہے، یہ کہہ سکتا ہے 99% کہانیاں لوط بن جائیہ کی ہیں، لیکن تھوڑی سا سچی چیزیں بھی ہیں، بارو بار ہیں، وہ اگلی نشست میں بیان کروں گا۔ کچھ صحیح سندوں سے بھی ثابت چیزیں ہیں، جو صحیح اسانید سے ثابت ہیں وہ ثابت ہیں، جو اکاذیب ہیں تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک اور سوال بھی ہے کہ ایک دیوبندی عالم نے یزید کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنی بہنوں سے زنا کرتا تھا اور حضرت معاویہ اسے منع کرتے تھے کہ دن کو نہ کیا کرو رات کو۔ اس دیوبندی عالم نے بکواس کیا ہے۔ جس دیوبندی عالم نے لکھا ہے نا کہ یزید اپنی بہنوں سے زنا کرتا تھا، اس دیوبندی عالم کی اپنی عادت یہی ہے اور اپنی عادت کی نسبت کر رہا ہے یزید کی طرف۔ یہ دیوبندی عالم نہیں، یہ خمینی سے بھی بدتر ذلیل ہے۔ اور کوئی حکم؟ بآخر دعوانا